ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے تو یہ زندگی بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اور خوشنودی میں گزارنے کی کوشش کریں۔ آج میں آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث، اس کا مفہوم آپ کو بتاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندہ جب تک اپنے رب کو 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا وہاں سے ہٹ نہیں سکے گا۔ جب تک بندے سے 5 سوال قیامت کے دن نہیں ہو جائیں گے، اللہ کی بارگاہ سے اسے موقع نہیں ملے گا بھاگنے کا یا ہٹنے کا۔ یہ 5 سوال لازمی ہونا ہے، ضروری ہونا ہے، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا، عمر کہاں گزاری؟ ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، 60 سال 70 سال 80 سال کی عمر دی تھی، یہ عمر کہاں گزاری؟ گناہوں میں گزار دی یا میری نیکیوں میں گزاری؟ زندگی دی تھی، عمر دی تھی، تو ان ایام میں، ان سالوں میں میری فرما برداری کی یا پھر نافرمانی کر کے گزاری؟ اس کے پوری زندگی کے بارے میں حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ دوسرا سوال ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسرا سوال ہوگا اس بندے سے کہ جوانی کہاں گزاری، جوانی کہاں بسر کی؟ یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ پہلا سوال ہے عمر کے بارے میں کہ عمر کہاں گزاری، تو پوری عمر کے اندر جوانی بھی آ گئی، لیکن فرماتے ہیں کہ جوانی کے بارے میں علیحدہ خاص طور پر پوچھا جائے گا کہ جوانی کہاں گزاری، اس لیے کہ جو اعمال ہوتے ہیں اور طاقت اور قوت جو جوانی میں ہوتی ہیں ایسے بڑھاپے میں اور بچپنے میں نہیں ہوتی۔ جو اعمال وہ جوانی میں کر سکتا ہے ایسا بڑھاپے میں نہیں کر سکتا۔ تو پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ جوانی کہاں گزاری؟ گناہوں بھرے اڈوں پر گزار دی یا پھر مسجد میں عبادتوں میں گزاری ہے جوانی؟ جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، سجدوں میں گزاری ہے یا پھر نافرمانی میں گزاری ہے؟ جوانی کہاں گزاری؟ نیکیوں میں گزاری، کلام پاک کی تلاوت میں گزاری، یا پھر گناہوں بھرے اڈوں میں جا کر گزاری ہے؟ تیسرا سوال ہوگا، ہر ایک کی تفصیل ہے لیکن وقت مختصر ہے اس لیے میں بیان نہیں کرتا۔ تیسرا سوال، پہلا عمر کے بارے میں، دوسرا سوال ہوگا اس کی جوانی کے بارے میں، تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا، مال کہاں سے حاصل کیا؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ مال ہو چاہے کیسا ہو جائے، وہ لوگوں نے مقولہ بنا دیا ہے، پیسہ ہو چاہے کیسا ہو۔ تو سوال ہوگا قیامت کے دن، ابھی کچھ بھی کر لو دنیا کے اندر، کسی کو بھی بیوقوف بنا لو، کسی کو بھی بیوقوف بنا کے مال حاصل کر لو، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، دھوکہ بازی کر کر، لیکن قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے حاصل کیا تھا؟ نیک طریقے سے سچ بول کر مال حاصل کیا تھا یا پھر سود اور بیاج کا مال حاصل کیا تھا؟ ہم تو یہ قیامت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک بھی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کو کچھ پرواہ نہیں ہوگی کہ مال کہاں سے کمایا، کیسا ہے، وہ حلال ہے یا حرام ہے، کچھ پرواہ نہیں ہوگی۔ آج ایسا ہی حال ہے، مال تو کماتے ہیں، بس ایک ہی خواہش ہے کہ مال آ جائے، مال آ جائے، میں مالدار ہو جاؤں، کہاں سے کما رہا ہوں وہ نہیں دیکھتے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچا جو تاجر ہوگا، امانت دار سچا تاجر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شہید کے مرتبے پر ہوگا. سچا تاجر. آج بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، کلام پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے، 5 وقت مسجد میں آتا ہے، لیکن جب اپنا مال بیچتا ہے تو ملاوٹ کر کر بیچتا ہے، اپنا مال بیچتا ہے تو جھوٹ بول کے بیچتا ہے. بلکہ تاجروں کا تو ایک ڈائلاگ ہو گیا ہے کہ یار آپ سے کچھ نہیں کماتا، اس میں تو مجھے کچھ نہیں ملتا. ارے جب تجھے کچھ نفع نہیں ملتا، اس میں منافع نہیں ہوتا، جب نفع کماتا نہیں ہے تو دکان میں بیٹھا کیوں ہے؟ خدمت کرنے کے لیے بیٹھا ہے یا اپنا نقصان کرانے کے لیے بیٹھا ہے؟ کچھ بھی خرید نہ جاؤ، وہ یہی کہے گا کہ یار آپ سے تو کچھ نہیں، اس میں تو مجھے کچھ نہیں ملتا. کچھ نہیں ملتا تو کہے کو بیٹھا ہے یہاں؟ کچھ نہیں ملتا تو دکان پہ یہ سامان کیوں بیچ رہا ہے؟ یہ تو تجارت کیوں کرتا ہے؟ ایک ہی ہے، کچھ نہیں. آپ سے کیا کمانا، آپ سے کیا لینا؟ کچھ بھی نہیں ملا، اس میں تو میرے خود کا نقصان ہے. تو جب نقصان ہے تو پھر گھر میں خود کے گھر میں پانی لائے گا. جھوٹ بول کر بھلے آپ کا سامان حلال کا ہے، آپ بیچ رہے ہو، لیکن جھوٹ بول کر بیچو گے تو یہ حرام ہو جائے گا. جھوٹ بول کر بیچو تو قیامت کے دن سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا تھا، کیسے کمایا تھا، حلال کمایا تھا یا حرام کمایا تھا. چوتھا سوال ہوگا کمایا تو تھا، حلال کا تھا، لیکن خرچ کہاں کیا تھا، خرچ کیسے کیا؟ مسجدوں کے اندر امداد دے کے خرچ کیا، مدرسوں میں دیا، اللہ کی راہوں میں دیا، یا پھر طوائف خانوں میں جا کر اس حلال مال کو خرچ کر دیا. مال حلال تھا، میں نے تجھے دیا تھا اپنے کرم سے، لیکن تو نے اس مال کو شراب کے اڈوں پر تو نہیں خرچ کر دیا. سوال ہوگا قیامت کے دن کہاں سے کما. سود یہ حرام ہے، سود کھانا. اس سود کا نام دنیا کچھ بھی رکھ دے، سود رکھ دے، بیاج رکھ دے یا لون رکھ دے، نام بدلنے سے وہ حلال نہیں ہو جائے گا. آج تو طرح طرح کی اسکیمیں نکلتی ہیں لون کی بھی، کہ اس طرح کی لون ہے، اس طرح کی لون ہے. سود ہی رہتا ہے، وہ حرام ہی رہے گا. نجاست پڑی ہے، اس نجاست کا نام آپ کچھ بھی رکھ دو، مٹھائی رکھ دو یا سونا رکھ دو، وہ ناپاکی رہے گی. نجاست کا نام بدلنے سے پاک نہیں ہو جائے گی. سود کا کھانا اسلام میں حرام ہے. حضور نے فرمایا سود کا لینے والا، دینے والا، کھانے کھلانے والا، راہ دکھانے والا، سب پر اللہ کی لعنت ہے. تو اس کا نام بدل دینے سے وہ حلال نہیں ہو جائے گا. قیامت کے دن سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا اور خرچ کہاں کیا. اپنے گھروں کے اندر خوشی کے اور غمی کے موقعوں پر لاکھوں روپے اڑا لینا، یہ سب حساب ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی کم نعمتوں پر راضی ہو جاتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کے کم اعمال پر راضی ہو جائے گا. اللہ نے جس کو کم دیا ہے، جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت نہیں ہے، تو اس کو بھی خوش ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن حساب بھی کم دینا پڑے گا. جس کے پاس زیادہ ہے، اور یہ بھی سوچنا چاہیے جو کماتے ہیں حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں حرام اور حلال میں تمیز کیے بغیر بس پیسہ پیسہ کرتا رہتا ہوں، اور بس پیسہ کمانے کے علاوہ میرے سر میں کوئی دوسرا خیال آتا ہی نہیں ہے دماغ کے اندر. میں لاکھوں اور کروڑوں روپے جمع کر لوں گا، لیکن جب دنیا سے جاؤں گا تو اس پیسے کو میرے گھر والے استعمال کریں گے، استعمال گھر والے کریں گے، حساب مجھے دینا پڑے گا. جو کمائے گا اسی کو حساب دینا پڑے گا، حساب تو اسی کو دینا پڑے گا. قیامت کے دن سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا اور خرچ کہاں کیا، یہ بھی سوال ہوگا. 5واں سوال قیامت کے دن ہوگا علم پر عمل کتنا کیا، علم کتنا حاصل کیا، اور جتنا تم جانتے تھے اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا. ہر ایک سے سوال ہوگا. ایسا نہیں کہ علماء ہیں، حفاظ ہیں تو بچ جائیں گے. سب سے سوال ہوگا قیامت کے دن کہ جتنا جانتے تھے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا. تو علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی عوام کو امت تک پہنچائے، علم پہنچائے. اور سب کو سوال ہوگا قیامت کے دن کہ علم جتنا جانتے تھے عمل کیا یا نہیں کیا. تو ہمیں بھی سوال ہوگا. ایسا نہیں کہ علماء ہیں تو بچ جائیں گے. کہ جمعہ کے دن یہاں پبلک ہزاروں کی تعداد میں آتی تھی تو آپ کو دیکھنے کے لیے تھوڑی آتی تھی، آپ کی زیارت کرنے کے لیے تھوڑی آتی تھی، کچھ سیکھنے کے لیے آتی تھی. تو آپ نے اللہ اور رسول کے پیغام کو امت تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا، یہ علماء کی ذمہ داری ہے، اور اس پر عمل بھی کیا ہے. ایسا نہیں کہ صرف بیانات کر دینے کے، اچھے انداز میں میں بیان کر رہا ہوں، اچھے انداز میں میں بول رہا ہوں،
میری آواز بہت اچھی ہے، میرا خطاب بہت اچھا ہے، میرا انداز بہت اچھا ہے، تو ایسا نہیں کہ صرف بول دینے سے چھٹکارا ہو جائے گا، خود بھی عمل کرنا پڑے گا، خود کو بھی عمل کرنا پڑے گا۔ قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں جا رہے ہوں گے، جہنمیوں کو دیکھیں گے، تو جہنمیوں میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ ارے آپ جہنم میں کیسے آئے؟ آپ کا خطاب اور آپ کی باتیں سن کر تو ہم جنت عمل کر کے جنتی بن گئے، اور آپ کی باتوں پر عمل کر کے ہم جنت میں جا رہے ہیں، آپ کیوں جہنم میں ہیں؟ تو کہیں گے کہ ہم صرف بولتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے، ہم صرف بولتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے آج جہنم میں۔ سب سے سوال ہوگا، تو حضور نے فرمایا قیامت کے دن 5 سوال ہوں گے۔ سب سے پہلا عمر کے بارے میں، عمر کہاں گزاری؟ دوسرا سوال جوانی کے بارے میں، جوانی کیسے گزاری؟ تیسرا سوال مال کہاں سے کمایا؟ چوتھا سوال مال خرچ کہاں کیا؟ اور 5واں سوال اپنے علم کے بارے میں ہوگا کہ علم پر عمل کیا یا نہیں کیا، کتنا علم حاصل کیا۔ علم حاصل کرنا ہر ایک پر فرض ہے، اب ایسا نہیں کہ ہمیں تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا، عمل کیا کریں، اس کو ڈبل عذاب ہوگا۔ عمل نہیں کیا اس کا عذاب، اور علم حاصل نہیں کیا اس کا عذاب دوسرا ہوگا۔ علم حاصل کیوں نہیں کیا؟ علم حاصل کرنا تو فرض تھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر ایک مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، تو اس کا بھی اس کو تو علم حاصل کرنا فرض ہے، علم بھی حاصل کرو، اس پر عمل بھی کرو۔ اللہ تعالی ہم تمام کو علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔